کفیت کا شکار رہے ہیں. ابھی تک بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید الیکشن نہ ہو. تو یہ جو گم و گو کی کفیت پیدا کی گئی ہے تو اس کفیت کو قطعاً پیدا نہیں تھا ہونا چاہیے. اگر ایسی کفیت پیدا نہ ہوتی تو پھر ظاہر ہے انتخابی نتائج کے بعد بڑی مستحکم حکومت جو بھی بنتی تو عوام کے ووٹوں سے بنتی. لیکن بہرحال اب صورتحال کچھ ایسی ضرور پیدا ہو گئی ہے کہ لوگوں کا یہ ذہن بن گیا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی ہر پارٹی کو. تو اس کے بعد جو بھی الیکشن کے نتائج ہوں گے وہ اس کے بعد وہ ایجیٹیٹ کریں, وہ احتجاج کریں, الگ بات ہے. لیکن اس وقت چونکہ اس پارٹی نے بھی اپنے تمام کے تمام 845 حلقوں میں انہوں نے بھی اپنے امیدواران کو اتار دیا ہے, تو اب یہ ان کا عذر بعد میں نہیں مانا جائے گا. اب وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, چاہے آزاد امیدواران کے انتخابی نشان پہ لڑ رہے ہیں, تو اللہ کے فضل سے انتخابات کے بعد ظاہر ہے پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ایک عوامی نمائندہ حکومت ہونا لازمی اور بدیہی تھا. تو وہ ہونی چاہیے, اور امید ہے اللہ کے ہاں کہ اللہ تعالیٰ اس الیکشن کے بعد بھی پاکستان کی معیشت کو, معاشرت کو, معاملات کو بہتر انداز میں ضرور سنوارے گا. کیونکہ بالآخر چاہے دھاندلی کا الزام ہو, عوامی جو حکومت ہوتی ہے, عوامی نمائندوں کی جو حکومت ہوتی ہے, اس کے سر کے اوپر ایک ووٹ کا پریشر ہوتا ہے کہ میں نے آگے بھی ووٹ لینے ہیں, تو وہ بہتر پرفارم کرتی ہے. اس کے اندر جمعیت اہل حدیث پاکستان کے حوالے سے چند باتیں رکھنا بڑی ضروری ہے. سب سے پہلی بات, ایران نے جو گزشتہ دنوں پہ حملہ کیا ہے, جمعیت اہل حدیث پاکستان نے اس جمعے میں پورے پاکستان میں ان کے اپنے خطباء کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ اس جارحیت کے خلاف آواز کو اٹھایا جائے. ایران کی جارحیت کی کلی طور کے اوپر مذمت کرتے ہیں اور پاکستان کا جو جواب ہے اس کی تائید کرتے ہیں, اس کی تحسین کرتے ہیں. جمعیت اہل حدیث کا اس حملے کے حوالے سے پہلا موقف یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کو فرقہ وارانہ فسادات کی عمارگاہ نہیں بنانا چاہتی. ہم ایک عرصہ دراز سے دیکھ رہے ہیں کہ ایرانی لابی پاکستان کے اندر بھی شام, ایران خود بذات خود چاہتا ہے کہ یمن جیسے حالات, عراق جیسے حالات, لیبیا جیسے حالات پیدا کیے جائیں. اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے علماء نے ہمیشہ مذہبی رواداری اور مسلکی ہم آہنگی کے اوپر غور کیا اور اس کے بارے کے اوپر زور بھی دیا کہ ہم اگرچہ عقائد کے اندر اور عبادات کی ادائیگی کے طریقے کے اندر مختلف ہیں, عقائد میں فرق ہے ماننا چاہیے, عبادات کی ادائیگی کے طریقے میں فرق ہے ماننا چاہیے, لیکن ہمارے 90% جو معاشرتی مسائل ہیں ان میں ہم ایک ہے. مثلا چاہے دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے اہل حدیث ہو, کوئی یہ نہیں چاہتا کہ بے پردگی ہو, فحاشی ہو, قریانی ہو, بے حیائی ہو, سود ہو, رشوت ہو, چوری ہو, ڈکیتی ہو. تو معاملات کے اندر جب اتنے زیادہ مشترکات ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو کسی بھی فرقہ وارانہ فسادات کی مارگاہ کسی صورت بننے نہیں دیا جائے گا, اور ایران کے عزائم کو انشاءاللہ پاکستان کے علماء اور اہل سنت کے علماء ناکام بنانے میں اپنا مؤثر کردار ادا کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انتخابات کا دور ہے. جمعیت اہل حدیث پاکستان نے ان انتخابات سے قبل بڑی زیادہ محنت کی, بڑی زیادہ کوشش کی کہ مذہبی جماعتوں کا ایک خوبصورت اتحاد عوام کے سامنے رکھ دیا جائے اور ساری کی ساری عوام اس اتحاد کو موڑ دے. اس حوالے سے جمعیت اہل حدیث کے جماعت اسلامی کے ساتھ, تحریک لبیک کے ساتھ اور جمعیت علماء اسلام اور دیگر بڑی مذہبی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات چلتے رہے. راہ حق پارٹی کے ساتھ بہت سی جماعتیں اتفاق اور مشترکات کے اوپر ایک ہونے کے لیے تیار تھیں, لیکن بہرحال چند جماعتوں کے کچھ تحفظات تھے, تو آخر میں یہ طے پایا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی جائے, ایک اتحاد کا نام نہ دیا جائے. جمعیت اہل حدیث کی خواہش یہ تھی کہ ایک اتحاد کے نام کے ساتھ, ایک انتخابی نشان کے ساتھ الیکشن میں اترا جائے, لیکن جو ہونا تھا ہم نے اپنی جدوجہد پوری کی. انتخابی اتحاد تو نہیں دے سکے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے مختلف علاقوں سے ہم نے الہد اور دیگر جماعتوں نے یہ کوشش کی کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جو بات ہوئی ہے کم از کم اس کو پورا کیا جائے. میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حلقے میں ان کی حمایت کا اعلان کیا, جمعیت اہل حدیث نے مولانا سراج الحق صاحب کے حلقے میں ان کی حمایت کا اعلان کیا, امیر العظیم صاحب کے حلقے میں ان کی حمایت کا اعلان کیا, اسی طرح مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کے حلقے میں ان کی حمایت کا اعلان کیا. اسی طرح مرکزی ملی مسلم لیگ اور مرکزی مسلم لیگ کے بہت سے امیدواران کا صرف لاہور کے 2 حلقوں سے شفیق گجر صاحب کا, عمران گجر صاحب کی حمایت کا اعلان کیا. گویا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے تو کچھ پیش رفت ہوئی ہے,
اگرچہ انتہابی جو اتحاد ہے وہ بن نہیں سکا. اس حوالے سے اب جمعیت اہل حدیث کی جو واضح پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ لوکل سطح کے اوپر جمعیت اہل حدیث کی آپ دینی جو یہاں پہ مثال دے رہا ہوں ہری پور کے اندر ذمہ داران ہیں، وہ جس حلقے میں جس امیدوار کو سمجھتے ہیں کہ جمعیت اہل حدیث مذہبی جماعتوں کو دفاع اسلام، دفاع شعائر اللہ، دفاع حرمت رسول، دفاع صحابہ، دفاع نبوت میں کارگر ثابت ہو سکتا ہے، اور جمعیت اہل حدیث کے منشور کے ساتھ اس کی سب سے زیادہ ہم آہنگی ہے، وہ جس امیدوار کی حمایت کا اعلان کریں گے جمعیت اہل حدیث اس امیدوار کے حق میں پوسٹ بھی لگائے گی، سوشل میڈیا کے اوپر اس کا اعلان بھی کرے گی. اور یہی پالیسی پورے پاکستان کے تمام اضلاع کو جاری کر دی گئی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہماری کوشش یہ ہے کہ 25 جنوری سے پہلے 845 حلقوں میں جمعیت اہل حدیث کی طرف سے ان کے حمایت یافتہ امیدواران کی فہرست کو جاری کر دیا جائے. اس حوالے سے روزانہ کی بنیاد کے اوپر الحمدللہ 20 درخواستیں جماعت کے دفتر میں آ رہی ہیں کہ اس حلقے میں اس کی حمایت کی جائے، اس حلقے میں اس کی. لیکن حتمی فیصلہ جو ہے وہ ذیلی عمراء اور ذیلی ناظمین نے کرنا ہے کہ ہم ان کو ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں کہ آپ اس کی نہ کریں، اس کی نہ کریں، لیکن جو فیصلہ وہ کریں گے اسی امیدوار کی حمایت کا جمعیت اہل حدیث اعلان کرے گی. پاکستان نے جس طرح پنجاب میں ترقی کی ہے، آپ صافی بھائیوں کے تعاون سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر پر پختونخوا کے اندر بھی وہی ماحول قائم ہو. اللہ کے فضل و کرم سے سینکڑوں مساجد KPK سے ہمارے رابطے میں آ چکی ہیں، اور یہ ابھی ایبٹ آباد میں بھی اسی سلسلے میں تنظیمی دورہ ہو رہا ہے. ہری پور کے اندر آپ یہاں کا نیٹ ورک الحمدللہ دیکھ رہے قائم ہو چکا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے آنے والے دنوں میں علامہ احسان اللہ دہی شہید رحمت کو آج تقریباً 7 ماہ ہو چکے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے پنجاب کے طول و عرض میں اس کی تنظیم سازی کو مکمل کر لیا گیا ہے. صرف 2 کے قریب اضلاع باقی ہیں جن میں یہ نظم قائم نہیں ہوا، باقی الحمدللہ 40 اضلاع کے اندر یہ نظم قائم ہو چکا ہے. تو اب ہم نے خیبر پختونخوا KPK کا رخ کیا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں مولانا فضل الرحمان مدنی اور یہاں کے ذمہ داران کی قیادت میں انشاءاللہ 3 ماہ کے اندر پورے KPK کے ہر ضلع کے اندر بھی جمعیت اہل حدیث کے نیٹ ورک کو کھڑا کر دیا جائے گا، جس طرح پنجاب کے اندر کھڑا کیا گیا ہے. ہر تحصیل، ہر یونین کونسل، ہر ٹاؤن لیول کے اوپر انشاءاللہ ذمہ داران کا تعین کیا جائے گا. آج کا جو دورہ ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جمعیت اہل حدیث کی تنظیم کو مضبوط کیا جائے، جمعیت اہل حدیث کے نیٹ ورک کو KPK کے اندر مضبوط کیا جائے، اور اپنا لوہا منوایا جائے سیاست میں بھی اور دینی شاعر کے دفاع کے اندر بھی. مذہبی جماعت بنیادی طور پر ہر مذہبی جماعت کے کچھ ٹارگٹس اور اہداف ہوتے ہیں، تو وہ مشترکات بھی ہوتے ہیں. ان میں جو سر فہرست ہے وہ دفاع حرمت رسول ہے، دفاع حرمت قرآن ہے.